وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود پڑھیے محمد خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وأہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات باجل فرجہم. مومنات گرامی، قاضی الحاجات، مولا مشکل کشائے دو جہاں، کہ جو دلوں سے حاجتیں پڑھتے ہیں، اور آج آپ سب مولا کی بارگاہ میں مشکل ترین کام بیٹیوں کو دلاسا دینے آئی ہیں، ہے نا؟ بہت مشکل ہوتا ہے کہ سامنے باپ کا لاشا پڑا ہو اور آپ بیٹیوں سے کہیں کہ صبر کرو، دکھ نہ کرو، اور پھر باپ بھی جب علی جیسا باپ ہو. اور اختتام مجلس پر جنازہ ہے. آپ سب کی بہت سی عرضیاں ہیں جو مولا کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جہاں جنازہ رکھا ہوتا ہے وہاں دعا نہیں مانگی جاتی، مگر ہمارے پاس اس کے سوا کوئی وسیلہ بھی تو نہیں ہے. اتنا یقین ہے کہ باپ کا جنازہ ہو تو عباس تو آئے ہوں گے، ہے نا؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں امامہ اترا ہوا، گریبان چاک، کف الٹا، کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہوں گے نا باب الحوائج. ہو نہیں سکتا کہ باپ کا جنازہ ہو اور شہزادی زینب نہ ہو. کہیں نہ کہیں یہ بھی تشریف فرما ہوگی. لمبی تھوڑی دعائیں نہیں، آقازادی سب سے پہلے ہمارا پرسہ قبول و منظور فرما. یا امام زمان آپ کے جد کا پرسہ ہے، مولا ہمیں صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ پرسہ دینے کی توفیق عطا فرما. بار الہا ریاکاری کی عبادت سے بچا. بار الہا یتیمی شہزادی زینب کا صدقہ، کہ جو بابا کے لاشے سے لپٹ کے کہتی تھی کہ بابا بتائیے کب ملاقات ہوگی، بابا بتائیے زینب کو کب آپ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا. اس شہزادی زینب کی یتیمی کا واسطہ میرے مالک کسی کو بے وقت یتیم نہ کرنا. مولا جنہیں یتیم کیا ہے ان کے بھائیوں کو سلامت رکھنا، ان کے آسروں کو سلامت رکھنا. مومنین کو کشادہ رزق عطا فرما. میرے مالک مولا کے شگافتہ سر کا صدقہ جو جو مریض ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. آج کی مجلس کے جو بانی ہیں ان کے بیٹے کو پروردگار شفائے کاملہ عطا فرما. مقدس کاظمی صاحب جو ذاکر ہیں بہت بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. میرے مالک شہزادہ علی اکبر کے صدقے ایک بچہ لاپتہ ہے، جناب حضرت علی اکبر کے صدقے جناب لیلہ کے اس غربت کا واسطہ کہ جو اکبر کا انتظار کرتی رہی، بار الہ اس بچے کو اپنی ماں سے ملا دے. 18 سال کا جوان بچہ ہے، اللہ اس کو اپنی ماں سے ملا دے. اے میرے پالنے والے جو مائیں اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، مولا غیب سے سبب بنا دے. میرے پالنے والے مومنوں کی پریشانیاں دور فرما. مالک جس کے دل میں جو حاجت ہے اپنی اپنی دعائیں اپنے دلوں میں رکھ کر، کیونکہ آج مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، محتاجگی نہ سوچیے گا کہ کوئی مانگے، خود مانگ لیجئے گا کہ مولا جو پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور فرما. مولا سب کو نجف و کربلا کا زوار بنا، کربلا و شام کا زوار بنا. بار الہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما. مالک اسرائیل کو نیست و نابود فرما. اے میرے مالک ہمیں حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ظہور کے راستے کو ہم پہ آسان فرما. بار الہ ہمیں معرفت امام عطا فرما. ہمیں امام کے معاونین میں شمار فرما. اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. اس کے لشکر میں ہمارے مرحومین کو شامل حال فرما. اور مولا ہمیں ظہور کے راستوں کو آسان کرنے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برائے قبولیت مجلس، برائے قبولیت حاجات بلند تر صلوات۔ محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ وعجل فرجهم۔ مومنات گرامی، سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ 80 کے زیر اثر ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ یہ وہ آیت ہے جو حلال مشکلات ہے، یعنی کہ رسول خدا سے اپنے لیے مددگار مانگ رہے ہیں کہ ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے اللہ مجھے صدق کے ساتھ داخل فرما، مجھے صدق کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے مجھے قوت عطا فرما، ایسا سلطان دے جس کے ہاتھ پر نصرت ہو۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس میں رسول نے اپنے لیے ناصر مانگا۔ سورہ محمد کی آیت ہے نا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت لاقدامکم، کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی کہ خدا ایسے ہی مدد نہیں کرے گا جب تک آپ خدا کی نصرت کا ارادہ نہ کریں، جب تک آپ خدا کی مدد کا ارادہ نہ کریں۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ کیا کوئی عبد اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان خدا کی مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر خدا نے کیوں کہا کرو؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا ان تنصر اللہ، پہلے تم میری مدد کرو۔ کیا خدا، اب جیسے میری بہت سے بچوں نے کہا نہیں مدد نہیں کر سکتا، تو آیت اللہ محسن قرائتی کہتے ہیں کہ جو مدد مانگ رہا ہے کوئی عام نہیں ہے، عام تو نہیں ہے، کون ہے؟ اللہ۔ ان تنصر اللہ، اللہ کے نام سے کہا کون مدد مانگ رہا ہے؟ کہا اللہ۔ آپ نے کہا ہم کر نہیں سکتے، تو آیت اللہ محسن قرائتی نے کہا کیا اس کو نہیں پتا تمہاری طاقت کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کتنے کمزور ہو، کتنے ناتواں ہو، اس کے کام کہاں کہاں تم، خدا کو نہیں پتا تمہاری کیپیسٹی کیا ہے؟ کہا پتا ہے۔ تو کہا جب اس کو پتا ہے کہ تمہاری کیپیسٹی کیا ہے پھر بھی وہ تم سے مدد مانگ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ قادر ہے، تم کمزور ہو، مگر پھر بھی قادر چاہتا ہے کہ کمزور اس کے ساتھ جڑے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کہا وہ تمہاری عزت رکھ کر تم سے اپنی مدد کرواتا ہے تاکہ پھر وہ تمہاری مدد کرے۔ اور اس کے بعد آیت اللہ محسن قرائتی کہتے ہیں تم اس کی مدد اپنی اوقات کے مطابق کرو، وہ تمہاری مدد اپنی شان کے مطابق کرے۔ یثبت لاقدامکم، تمہارے کاموں کو ثابت قدم کر دے گا، تمہیں ہمت و طاقت عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا ناصر رسول بھی مانگ رہے ہیں، ناصر اللہ بھی مانگ رہا ہے، اللہ کو بھی نصرت کرنے والے چاہیے، رسول کو بھی ناصر چاہیے۔ رسول نے دعا مانگی نا، اور جیسا کہ کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، پوچھا کسی نے دیکھیں علی سے بڑا کوئی رہنما نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کا ایک جملہ پڑھوں اور آگے لے کر چلوں۔ نہج البلاغہ میں مولا نے جملہ کیا فرمایا؟ مولا نے کہا یا خدا کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں بشر بنایا، انسان بنایا،
کہا یہ خدا کا تم پہ احسان ہے. ایک اور جملہ بہت دفعہ میں پڑھ چکے لیکن پھر بھی صرف اس سے تمہید گفتگو کرنے کے لیے مولا کا نہج البلاغہ میں ایک اور جملہ بھی ہے کہ تمہارا ذرا سا بس نہ چلتا اگر وہ تمہیں ایک چونٹی کی شکل میں پیدا کر دیتا. اگر وہ چونٹی کی شکل میں تمہیں پیدا کرتا تو تمہارا ذرا سا بس نہ چلتا. اگر وہ تمہیں پیٹ کے بل رینگنے والے کسی رذیل کیڑے کی شکل میں پیدا کر دیتا تو تمہارا کیا بس چلتا؟ کیا کر لیتی ہیں؟ کچھ نہیں. تو کہا پھر یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں بشر بنایا, اس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا. اس کے بعد جملہ کمال مولا کا کیا ہے؟ مولا نے کہا بشر اس نے تمہیں بنایا, اب تمہارا کمال یہ ہے کہ تم اس کو عبد بن کر دکھاؤ. عبد بننے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا تم اس کو عبد بن کر دکھاؤ. ہاتھ پیر ہیں, آنکھیں ہیں, زبان ہے, اگر یہ مل گئی تو تمہارا کمال تھوڑی ہے, یہ تو اس نے دے کے بھیجا ہے. کہا پھر عبد کیسا ہوتا ہے؟ کہا اس کی دی ہوئی چیزوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا عبدیت ہے. عبدیت ہے. کیا ہے؟ اس کی نعمتوں کو اس کے لیے یوٹیلائز کرنا, اس کے وقت کو اس کے لیے معین کرنا, بلکہ جملہ بدل کے کہوں اس کے دیے ہوئے وقت کو اس کے لیے وقف کر دینا. یہ عبدیت کی معراج ہے. یاد رکھیے مولا متقیان نے, جیسے ہم بات کر رہے ہیں مسلسل, علی چاہتے کیا ہیں بشر کیسا ہو؟ کہا مومن جاہل نہیں ہوتا, مومن سیکھتا ہے, پھر سیکھنے کے بعد سمجھتا ہے, سمجھنے کے بعد کرتا ہے, کرنے کے بعد کمال پہ لے جاتا ہے, اور جب کمال پہ پہنچتا ہے تو دوسروں کو سکھاتا ہے. ذہنوں میں رکھا کریں جملے, کل کی مجلس کے ہیں. کہا جب کمال پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو سکھاتا ہے. مومن بخیل نہیں ہوتا, مومن کاہل نہیں ہوتا. کہا مومن ایکٹیو ہوتا ہے. یہ مولا کی مومن سوشلائز, ایک دوسرے کے ساتھ جڑتا ہے, ایک دوسرے کی مصیبتوں کو حل کرتا ہے. مومن تنہائی پسند نہیں ہوتا. کہا کسی نے پوچھا کہ مولا کیا ہے؟ کہا تنہائی یا تو ولی بنا دیتی ہے یا باغی بنا دیتی ہے. اکیلا پن شیطان, یا تو آپ کو یاد ہے نا مولا کا جملہ, اپنی تنہائیوں کی حفاظت کر. مولا کیا کہتے ہیں؟ متقی وہ نہیں کہ جس کی محفل پاک ہے, متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. کہ اپنی تنہائیوں کو جسٹیفائی کرو. کسی نے پوچھا کہ مولا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم متقی ہیں؟ کہا اگر اکیلے میں بھی تم وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے کرنے سے شرماتے ہو تو سمجھ لو خدا نے تمہیں تمہارے نفس کو طاقتور بنا دیا ہے, جو تنہائی میں بھی خود کو طہارت کے پیرالل رکھتا ہے. تو مولا نے جملہ کیا کہا؟ مومن کاہل نہیں ہوتا, مومن وقت کو ضائع نہیں کرتا, مومن سوشلائز ہوتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے. اور کہا مومن, علی سے پوچھا یا علی اتنا پرفیکٹ کیسے؟ وہی ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ. ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کائنات میں اللہ نے ایک علی بنایا, کوئی اور تو نہیں بنا نا. کائنات میں خدا نے ایک علی بنایا. اور اس کے بعد ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں اور شیعوں تمہیں مبارک ہو کہ وہ تمہیں دے دیا. سوچو
हसीन जुमला, कहा सोचिए सोचिए। डॉक्टर अली शरीयती क्या कहते हैं कि खुदा ने कायनात में एक अली बनाया और आपको मुबारक हो कि आपको मिल गया, और उसके बाद सलामत रहिए, सलामत रहिए। उसके बाद उनका दूसरा जुमला, कमाल जुमला, कहा इस नेमत का शुक्र कैसे अदा करोगे। अली मिलना नहीं, ये तो एक नेमत उज़्मा है, ये तो नबाइल अजीम है, ये तो सूरह रहमान की नेमत है, ये तो अल्लाह की तरफ से बेहतरीन अता है, ये तो खुदा का करम है, ये तो अल्लाह की तौफीक है, ये खुदा का अजर रिसालत है जो बशर से मांगा है। ये जुमला नहीं, उन्होंने कहा खुदा का शुक्र अदा करो। इस बात पे नहीं कि अली मिले हैं, इस पे तो बनता ही है। उन्होंने कहा खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा ने तुम्हें ऐसा ज़हन दिया कि जो अली के मुकाबले पे किसी और को कबूल ही नहीं करता है। मोहम्मद अली के मुकाबले पर किसी को कबूल ही नहीं करता। और ये भी मौजज़ा है बेटा, सोचिए आपके दिमाग अल्लाह ने कितने मुख्तलिफ बनाए हैं कि आपके जहन में भी कभी अली के मुकाबले पे कोई दूसरा आया ही नहीं है, आपने रखा ही नहीं अली के मुकाबले पे कोई दूसरा। खुदा ने जी जी आंटी लगा लें, सलामत रहो तुम। जियो जियो। बेटा 1 मिनट, वो आंटी पढ़ रही हैं, ये आंटी पढ़ रही हैं। समझ रही हैं, डॉक्टर अली शरीयती वो आलिम हैं कि जो दीन और दुनिया को साथ लेके चलते हैं। उन्होंने कहा तुम अपने जहन के सदक़े उतारो कि तुम्हारा जहन अली के मुकाबले पर किसी और को कबूल ही नहीं करता। हमने कभी सोचा भी नहीं, आपके सामने ही है ना, अली ऐसे हैं तो फलां ऐसा है, अली ऐसे हैं तो वो फलां ऐसा है। जहन में आपके वाक़िया है ना इमाम हसन का, जो मैंने मिलाद में सुनाया था कि जब इमाम हसन मुश्तबा के सामने किसी ने अपने दादा के फ़ज़ाइल, अपने बाबा के फ़ज़ाइल सुनाए थे, और फ़ज़ाइल सुनाने के बाद कहा था पता चला हसन मैं तुमसे कितना आला हूँ। ये शाम के दरबार में पहचान जाइएगा कि मिंबर पे कौन बैठा होगा और किसको शौक होगा कि हसन से बात कर कर कहे कि पता चला हसन मैं आपसे कितना बेहतर हूँ। तो तब अली के लाल ने खड़े होकर जुमला क्या कहा था भाई बात ये है, मुझे क्या पता कि तुम मुझसे कितने बेहतर हो, किससे कमतर। मैं तो ये जुमला कह ही नहीं सकता, क्योंकि भला तुम्हारा और मेरा मुकाबला क्या है। मैं अली का बेटा,
آپ بھی سلامت رہیے، جی سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ اور میری جان مقابل جیو جیے جیے۔ محمد واجل فراجہم اللہ ان چہروں پہ نور عطا فرمائے کہ جن کے چہرے ولایت علی کی رمق سے چمک رہے ہیں۔ کہا کیا مقابلہ ہمارا تمہارا، کیا مقابلہ۔ معذرت کے ساتھ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ شکر ہے خدا نے ہمیں وہ ذہن نہیں دیا کہ علی کی فضیلت دیکھ کر ہم کسی اور میں وہ فضیلت انجیکٹ کر دیں کہ بھئی علی آپ کہاں کے سچے ہوں گے، سچا تو یہ ہے، بھئی علی آپ کہاں کے سخی ہوں گے، سخی تو ادھر بھی ہے۔ خدا نے ذہن ہی ایسا نہیں دیا، کیونکہ آپ نے علی کو ذہن میں رکھا، باقی سارے بتوں کو توڑ دیا۔ ولایت علی۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ چھوٹا والا بھول جاتے ہیں نا۔ آپ بھی جئیں جناب، سلامت رہیے آپ سب لوگ، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یعنی کہ مولائے متقیان مکمل کامل چاہتے کیا ہیں؟ علی چاہتے کیا ہیں؟ علی چاہتے ہیں کہ مومن خدا کی بارگاہ میں خالص ہو جائے، خالص پیور، جو عمل دیں، جو مال دیں، جو گفتگو کریں، اس میں لالچ نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں، بلکہ خدا کی بارگاہ میں رکھ کے کہیں اللہ یہ بیسٹ ہے، اللہ اس سے بہتر نہیں دے سکتی، اللہ یہ کمال ہے میرا، چاہے وہ پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ سننے والے ہوں، چاہے وہ بانیان مجلس ہوں، چاہے وہ آنے والے ہوں، جو بھی آ رہے ہو، خالص بغیر لالچ کی، پیور۔ کیا کرنا ہے؟ دیکھو میری بیٹیاں بیٹھی ہو نا، مولا علی کہتے ہیں کہ جب انسان خدا سے خالص ہوتا ہے تو خدا اپنی عطا کو اپنے بشر پہ خالص کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں مولا کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ مولا نے عبادت کی تو پوری رات کنزیوم کر دیتے تھے عبادت میں، 1000 رکھتے ہیں۔ علامہ امینی نے کہا تھا نا، میں نے کوشش کی ایک رات مصلی بچھا کر علی کے روضے پہ مصلی بچھایا اور بچھا کے میں نے کوشش کی کہ میں 1000 رکھتے پڑھوں۔ کہنے لگے میں رات بھر نہیں سویا مگر رکھتے 1000 نہیں ہوئی۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا علی آپ کیسے 1000 رکھتے پڑھ جاتے تھے؟ تو کہا اس کا جواب مجھے ان کے بیٹے کی گفتگو 8ویں امام نے جواب دیا تھا، کہا کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں خالص ہوتا ہے نا تو خدا اس کے وقت کو بھی بابرکت کر دیتا ہے، اللہ اس کے وقت میں وسعت دے دیتا ہے۔ تم اس کی بارگاہ میں خالص ہو، وہ تمہارے لیے اپنے دن کو خالص کر دیتا ہے۔ پوچھئے تو صحیح مولائے متقیان، جاگیے گا ذرا، علی اتنے محتاط تھے خدا کے معاملے میں، یعنی کہ وہ ذرا سے ملاوٹ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال
غزوہ خندق میں عمر بن عبدوت کے گلے پہ خنجر جو رکھا تھا، ذہن میں واقعہ آ گیا؟ واقعہ نہیں سنا رہی، آپ کو آتا ہے۔ جب عمر بن عبدوت کے گلے پہ بیٹھے، اس نے چہرے پہ بے ادبی کی، واقعہ ذہن میں؟ تو مولا علی نے کیا کیا؟ گلا کاٹا؟ اچھا 2 منٹ کے لیے سوچو، میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اگر 5 منٹ بعد کاٹنا تھا تو ہم 5 منٹ پہلے گلا کاٹتے، کیونکہ وہ ہم حاوی تھے نا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کم ظرف علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا۔ کم ظرف کی پہچان کیا ہے؟ کہ جب وہ کسی پہ حاوی ہوتا ہے تو اس کو بے عزت کرتا ہے۔ یہ کم ظرف کی پہچان ہے کہ جب آپ کو اپروچ ملتی ہے نا تو آپ اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ کہا مومن کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور آ جائے تو وہ اس کی طاقت بن جاتا ہے۔ کہا جب کوئی کسی کمزور کی طاقت بنتا ہے تو اللہ اس کی طاقت بنتا ہے۔ یہاں پہ یاد ہے نا جملہ، مولا اتر گئے، سب کو پتا ہے، علی اترے، گلا کاٹا، لا کر رسول کی بارگاہ میں رکھا، سب کو پتا ہے۔ جب کئی دن گزر گئے تو کسی نے سوال کیا، یا علی آپ ایک دفعہ بیٹھے پھر اترے کیوں؟ اچھا میری بہنیں، یہ ایک چھوٹا سا نقطہ جس پہ میں آپ سے ڈسکشن کروں گی، واقعہ سنا اس لیے واقعہ نہیں سنا رہی۔ آپ یہ مجھے بتائیں، اگر مولا پہلے ہی وار میں گلا کاٹ لیتے تو کیا جو دیکھ رہے تھے لوگ، انہیں پتا چلتا کہ علی نے غصے میں کاٹا ہے یا اطاعت میں کاٹا ہے؟ لوگوں کو تو نہیں پتا چلتا۔ علی کاٹ کے اتر جاتے، نعرے زیادہ لگتے کہ علی نے پہلی دفعہ میں کاٹ لیا، دشمن کو پچھاڑ دیا۔ لیکن علی نے معاملہ لوگوں سے نہیں کیا، علی نے معاملہ اللہ سے کیا۔ علی کو پتا تھا لوگوں کو کچھ نہیں پتا لگنا، لیکن خدا کو تو پتا لگ رہا ہے نا کہ یہ میں نے اناد میں آ کے گلا کاٹا۔ جب پوچھا علی اتر کر کیا کیا، اب سنیے یہ پوری ایک جملہ ہے۔ مولا کائنات نے کیا کہا؟ کہا پہلے میں اترا، اتر کر نفس کو لگامیں ڈالی۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ میں اسے انسان نہیں سمجھتا جو اپنے نفس کے بے مہار گھوڑے کو لگام نہ ڈالے۔ مولا کہتے ہیں جو لگام ڈال لے وہ انسان ہے، جو کہے نا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا، میں تو غصے میں تھی، میں نے غصے میں مار دیا، میں نے غصے میں گالیاں دے دی۔ جس کو غصے میں کنٹرول نہیں ہے، مولا کہتے ہیں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ سیلف کنٹرول، ذات پہ کنٹرول، غصے پہ کنٹرول۔ اچھا مولا اترے، کیا کیا؟ کہ نفس کے بے مہار گھوڑے کو لگام ڈالی۔ اچھا مولا ڈالی کیسے؟ مطلب کیا کیا؟ کہ علی غصہ نہیں کرنا، نہیں، علی آرام سے، نہیں۔ مولا پھر کیا کیا؟ کہ میں نے عمر بن عبدوت کو پہلے معاف کیا۔ چہرے پہ لعاب دین پھینکا ہے اس نے، مگر مولا کیا کہہ رہے؟ میں نے پہلے اسے معاف کیا، دل سے اس کا اناد نکالا۔ جب میرا دل خالص ہو گیا تو خدا سے کہا اللہ تو گواہ رہنا۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، خدا سب سے پہلے اسے معاف کرتا ہے جس میں معاف کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ کسی سے میں نے جملہ سنا تھا، یہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے، مطلب کسی کا جھگڑا تھا، اس نے بات کی تھی، اسے جملے میں کیا کہا تھا؟ میں معاف تو کر دیتی ہوں مگر بھولتی نہیں۔ تو بیٹا پھر ایسے معاف کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو معاف کرے اور بھول بھی جائے، کہ جو کدورت پھر دل میں نہ رکھے۔ دیکھیں علی، مولا علی کو ماننا اتنا آسان نہیں ہے، یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا، مولا علی کو بت کی طرح نہ پوجو، یہ نہ سوچو اسی لیے مولا بت نہیں بنے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ ہے، کہا بت پرست چاہتے تھے انہیں خدا بھی ایسا ملے جو نہ روکے نہ ٹوکے۔ کہا تم میں اور بت پرستوں میں فرق ہی صرف علی کا ہے، کہ علی نے بتایا اطاعت ہوتی کیسے ہے، علی نے بتایا عبادت ہوتی کیسے ہے، علی نے بتایا سخاوت ہوتی کیسے ہے، علی نے بتایا کہ اتنا اختیار رکھتے ہوئے جھکا کیسے جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے خالص۔ مولا نے کیا کہا؟ میں نے پہلے نفس کو قابو کیا، اور قابو کیسے ہوتا ہے نفس؟ کہ جو کام مشکل لگے وہ کر لو۔ کبھی کبھی نماز مشکل لگ رہی ہوتی ہے نا، نیند آ رہی ہوتی ہے، تو کہا جب نیند آ رہی ہو تو اٹھو، اٹھ کے پڑھ لو، یہ تمہارے نفس کو پچھاڑ دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یاد ہے نا مولا کا واقعہ؟ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، بہت دفعہ سنا چکے لیکن صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہ رہی ہوں۔ جب
کسی نے کہا تھا کہ مولا مجھے نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے، مولا میں نماز پڑھتا ہوں، ایسے اذان ہوتی ہے میں اول وقت آ جاتا ہوں۔ مولا نے کہا یہ مومن کی نشانی ہے۔ کہا تو اول وقت آتا ہے، خدا اول وقت کے صدقے میں بہترین نعمتیں تیرے لیے رکھتا ہے۔ کہ مولا اللہ مجھ سے راضی ہوتا؟ کہ بے شک۔ پھر اس کے بعد کوئی ہمارے جیسا بھی آ گیا، اس نے آگے مولا سے پوچھا مولا میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن اینڈ پر، آخری لمحے پر، اور کہا مولا جیسے یہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ میں فوراً آ جاتا ہوں، کہ مولا میں فوراً نہیں آتا، کیونکہ جانتا سچ سچ بول رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا جھوٹ بولوں گا علی کو پتا ہوگا اندر کیا چل رہا ہے۔ کہ مولا میں اینڈ پر اور شوق سے نہیں آتا، کہاں کھینچ کر چلو موبائل رکھ دو، چلو ٹی وی بند کرو، چلو اب گیمز بند کرو، چلو اب تھوڑی دیر کھانا پینا چھوڑو، بعد میں کر لیں گے، چلو جلدی سے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ ہم میں سے 70% لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو اپنے کام پہلے کر رہے ہوتے ہیں، بیچ میں سے وقت نکال کر نماز کے لیے آتے ہیں۔ مولا نے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ مولا نے کیا کہا؟ جب کہا مولا میری جو اول وقت کی بہت اہمیت ہے، اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ مطلب کوئی میں اس طرح کی بات کر رہی ہوں، مگر مولا نے کیا کہا؟ میرے جیسا کوئی ہوتا نا، میرے جیسا اگر مولا کی جگہ کوسچن کوئی مجھ سے کرتا کہ بھائی وہ اول وقت، میں کہتی ہوں آپ تو بادشاہ ہیں بھائی، اور اگر کہتے ہیں میں سب سے اینڈ پہ پڑھتی ہوں، مگر نکمی ہو بھائی، اللہ پتہ نہیں قبول کرے نہ کرے، تم تو سارے کام کر کے آئیں۔ علی کا کمال یہ تھا کہ علی نے کسی کو خدا سے دور نہیں کیا، کبھی مولا نے خدا کا جلالی پہلو نہیں دکھایا، ہمیشہ سے حسین رہا، ہمیشہ سے کریم رہا، ہمیشہ سے معاف کرنے والا رہا، ہمیشہ سے محبت کرنے والا رہا۔ جب کہا کہ مولا میں تو اینڈ پہ آتا ہوں، کھینچ کے آتا ہوں، مولا نے سوال کیا پڑھ لیتا ہے؟ جی پڑھ لیتا ہوں۔ مولا نے کہا پڑھ لیتا ہوں۔ مولا نے جب یہ کہا کہ اللہ قبول کرتا ہے، خدا راضی ہوتا ہے، وہ چلا گیا تو کہ مولا کا چاہنے والا بیٹھا تھا، اس نے کہا مولا آپ نے اول وقت والے کو بھی کہا اللہ قبول کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور وہ جو اینڈ میں کھینچ کے نماز پڑھ کر گیا جوان، آپ نے اس کو بھی کہا اللہ راضی ہوتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن مولا ثواب کس کو زیادہ ملتا ہے؟ کہا مرتبہ اول وقت والے کا زیادہ ہے، اور کہا ثواب دوسرے والے کا۔ جاگیے گا، سلامت رہیں۔ مرتبہ اول وقت کے نمازی کا زیادہ ہے، خدا یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس کا منتظر ہوتا ہے، ابھی تک نہیں آیا، یہ تو روز آ جاتا ہے، اللہ انتظار کرنے لگتا ہے، اللہ عادی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرا اللہ اکبر ہوتے ہی مصلی پہ آ جاتا ہے، کہ مرتبہ اس کا زیادہ ہے، مگر ثواب اللہ اس بیچارے کو زیادہ دے دیتا ہے، اینڈ والے کو۔ پوچھا اینڈ والے کو کیوں؟ کہا ایک نماز کا اور دوسرا نفس کے لڑنے کا۔ کہا اللہ اسے نفس کو قابو کرنے کا بھی ثواب دیتا ہے، وہ 15 منٹ پہلے آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 گھنٹے اندر لڑتا رہا کہ نفس کو لے کر چلتا رہا، جاؤں یا نہ جاؤں۔ کہا اللہ اس کے نفس کو پھر طاقتور کر دیتا ہے، اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ مولا نے کہا تو اسی طرح آتا رہے، اللہ طاقت بھی دے گا اور عبادت کی اطاعت بھی دے گا۔ اٹک چھوڑنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے نا، خدا کی بارگاہ میں آتے رہنا ہے۔ اللہ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں۔ اللہ کو وہ 4 گھنٹے آپ کا لڑنا بڑا پسند آتا ہے، 4 گھنٹے لڑ کے جب تم مصلی پہ آتے ہو نا، تو پھر خدا تمہیں اول وقت کا نمازی بھی بنا دیتا ہے۔ بیٹا محنت آپ نے کرنی ہے، مولا یہی تو کہتے ہیں، پڑھو نا مولا کی وصیت۔ کیا کہا ہے؟ اے میرے شیعوں، میرے بعد نماز کو تنہا نہ چھوڑو، آپ وارث ہو، نمازوں کے وارث ہو، قرآن کے وارث ہو، شریعت محمدی کے وارث ہو، کیونکہ آپ نے وہاں سے دین لیا ہے جہاں سے ملاوٹ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مولا کی وصیت، یا آج 20 رمضان آج کی ہے مولا نے،
آپ کو پتہ ہے جب ضربت لگی تھی نا تو مولائے متقیان نے اپنے بیٹے امام حسن سے کیا کہا تھا؟ حسن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کہا کیا کہ حسن، دیکھیے 18 بیٹے تھے نا تو بات بیٹوں سے کرتے ہیں، مگر میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہو، آپ کے مولا نے بیٹوں سے بات نہیں کی. آپ کے مولا نے کہا حسن میرے شیعوں سے کہنا. کبھی سوچا کہ ایک وہ مولا کہ جس کی ریش مبارک خون سے تر اس وقت اپنی پڑی ہوتی ہے، جب لہو سر سے نکلا نا، کل کی مجلس ذہنوں میں ہے، جب لہو بہانا ریش مبارک خون سے تر ہوگی. علی مسکرائے، حسن سے پوچھا حسن کیا میرے سر کا خون میرے چہرے پہ آ گیا؟ کہا جی بابا آپ کی ریش مبارک سے خون ٹپک رہا ہے. تو جانتے مولا نے کیا کہا؟ کہا حسن تم جانتے ہو وہ وقت آ گیا جس کا میرے بھائی نے بشارت دی تھی. کہا کیا؟ کہا علی تم کسی جنگ میں شہید نہیں ہوگے. کہا علی جب تمہارا چہرہ میں تر ہو جائے تو سمجھ لو تمہارا مجھ سے ملنے کا وقت آ گیا. میری بہنیں بیٹھی ہو نا، آج جنازہ اٹھانے آئی ہوں اپنے بابا کا. دیکھیے یہاں اتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گی کہ مولا کی مجلس میں فضائل مولائی بن کر اور مصائب اولاد بن کر، دیکھو بیٹیوں کی طرح جنازہ اٹھانا. علی کو بیٹیوں سے بڑی محبت تھی، علی محبت کرتے تھے بیٹیوں سے. آپ کو پتہ ہے جب سر پہ ضربت لگی لہو میں تر ہوئے، جب لہو میں تر ہوئے نا سر پہ امامہ باندھا، کس کے جب امامہ باندھ دیا تو مولا کا لہو بہتا رہا. جو محراب ہے نا مسجد کوفہ کی، خدا آپ کو لے کر جائے، وہ محراب خون سے بھر گئی. بیٹا 1000 دینار کی تلوار خریدی تھی لئیم نے، عام تلوار سے سر نہیں کاٹا. پوچھا کیوں یہ خریدی کیوں تھی؟ کہا وزنی لی تھی تاکہ سر کے اندر تک دھس جائے، اور اس کے بعد اس کو زہر میں بجھاتا تھا، پھر آگ پر گرم کرتا تھا، پھر زہر میں بجھاتا تھا. کہا کتنی دفعہ ابن ملجم نے کہا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جب علی کے سر کو شگافتہ کیا، علی نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا فَاسْتُ بِرَبِّ الْکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. عزاداروں جبرائیل امی کی آواز گونجی، ہدایت کا مینارہ گر گیا، آج نور کا حلقہ ٹوٹ گیا. عزاداروں نماز مکمل ہوئی. اب جب نماز مکمل ہوئی اب میں مصائب پڑھوں گی بیٹیوں کے لیے. بیٹا سنبھل کے پرسہ دینا، اللہ جانے کس کے پہلو میں جناب زینب بیٹھی ہو. تمہیں پتا ہے اگر کسی کا باپ عید کے نزدیک مر جائے نا تو عید والے دن ارے سارے رشتہ دار ان کی بیٹیوں کو پرسہ دیتے ہیں، مگر ہائے علی آپ کی بیٹیوں کی قسمت مسجد کوفہ کے ساتھ چھوٹا سا گھر. ارے زینب و کلثوم گھر گئی ہے نا، گھر گئی ہے نا، جہاں پہ ایک حجرہ زینب کا، ایک حجرہ عباس کا، ایک جہاں حسن و حسین قرآن پڑھتے تھے، اور ایک حجرے میں کنواں ہے کہ جہاں پہ جناب زینب نے دیکھا کہ بابا کو غسل دیا گیا، بابا کو کفن پہنایا گیا. میری بہنیں بیٹھی ہو نا، جب ابن زیاد کے دربار میں بی بی کو بلایا جاتا تھا نا تو ابن زیاد پچھلے دروازے سے نہیں بلاتا تھا، کہتا تھا زینب کو اس دروازے سے لے کر آؤ جو علی کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے. عزاداروں یہاں بیٹیاں بیٹھی ہیں، جب باپ کا گھر اجڑا ہوا دیکھے نا تو بیٹیاں مر جاتی ہیں. ارے جناب زینب جب گھر کے باہر سے گزر
آئے غریب بابا، یہیں پہ آپ کا سر خون میں غلطہ ہو گیا۔ عزاداران ایمان، سر شگافتہ، روایت کے جملے ہیں سر کو پچھلی طرف سے کاٹا گیا اور کہا نشان اگلے ماتھے تک آ گیا۔ کہا جیسے قرآن کھلتا ہے نا، علی کا سر اسی طرح کھلا ہوا تھا۔ اب آپ سنتے جائیے، عزاداروں خبر زینب تک پہنچ گئی۔ ارے زینب نے سر پہ چادر ڈالی، ارے گھر کے دروازے کے باہر کوئی ہے جو میرے بابا کو لے آئے۔ عزاداروں بڑا مشکل ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کو بستر مرگ پہ دیکھتی ہیں۔ دعا کرو کوئی بیٹی بابا کو بستر مرگ پہ نہ دیکھے۔ عزاداروں سننا ذرا جملہ سننا، بغیر شرمائے ہوئے پرسا، تھوڑے سے مسائب طویل ہو جائیں تو برا نہ ماننا، آج دن ہی رونے کا ہے۔ جب مسائب دل پہ لگ جائیں نا تو بیٹا ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا بابا علی آج بیٹیاں آئی ہیں، بابا علی آج پرسہ دینے آئی ہیں۔ بابا بیٹیوں کی کیا عیدیں جن کے باپ مر جائیں، بابا بیٹیوں کی کیا عیدیں جنہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ آئیو میرے غریب بابا، آج سننا بیٹا، سر پر کپڑا باندھا، محراب کے ساتھ آپ کے زخمی مولا کو لٹا دیا۔ جب نماز ہو گئی نا، اب سنیے مصائب، جب نماز ہو گئی نا، ادھر سے امام حسین نے پکڑا، ادھر سے امام حسن مجتبیٰ نے، جب دونوں نے باپ کو کھڑا کیا نا، علی کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ مولا نے رو کے پتہ کیا کہا بیٹا حسن کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بیٹا قدموں میں طاقت نہیں ہے۔ وہ علی جو میدان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار، آج علی کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ عزاداروں حسن نے قالین منگوایا، قالین منگوانے کے بعد بابا کو قالین پہ لٹایا، چاروں بیٹوں نے قالین اٹھایا۔ اب ذرا جملہ سننا مومنات گرامی، جب حضرت عباس روئے نا، حضرت عباس روئے تو مولا علی نے کہا عباس رو نہیں، تم تو جری ہو۔ حسن روئے کہا حسن رو نہیں، تم تو سربراہ ہو۔ حسین روئے کہا بیٹا تم تو نہ رو، تمہارا لاشا تو مجھ سے بھی زیادہ زخمی ہوگا۔ عزاداروں علی سب کو دلاسے دیتے رہے۔ اب ذرا آپ کی سماعتوں کے لیے جملہ سنو، ارے جیسے ہی علی کا قالین گھر کی طرف گیا، مولائے متقیان نے پتہ کیا کہا، حسن زمین پہ رکھ دو، حسن اس طرح گھر نہ لے کے جانا، میری زینب مر جائے گی۔ کہا میں چلتا ہوا جاؤں گا۔ زینب بابا کے گلے لگی، علی نے رو کر کہا انا للہ۔ زینب یتیمی کا وقت آ گیا، زینب غربت کا وقت آ گیا۔ عزادارو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کو لٹایا، مولا کو لٹایا۔ مولا نے سارے بچوں کو، چاروں طرف علی کے بیٹے کھڑے ہیں، ابھی جنازہ آئے گا نا، یاد رکھنا علی نے کیا کہا تھا، میرا جنازہ آگے سے نہ اٹھانا، حسین پیچھے سے اٹھا لینا۔ عزاداروں کیا کہا تھا، حسن حسین سے نہ اٹھوانا، حسن حسین سے غسل نہ دلوانا، حسن حسین سے کفن نہ پہنوانا۔ ارے جب یہ جملے سنے تو حسین آ گئے، بابا کوئی گستاخی ہو گئی، کہا نہیں بیٹا مجھے شرم آتی ہے کہ وہ مجھے کفن پہنائے جسے کفن ہی نہ ملے، وہ مجھے غسل دے جسے غسل ہی نہ ملے، ارے وہ مجھے لے کر جائے جس کا لاشا ہی نہ اٹھے۔ عزادارو سب کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیے۔ روایتوں کے جملے لکھے ہیں 19 رمضان سے لے کر 21 رمضان تک زینب باپ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ شام کو جب افطار کرنا نا تو بی بی کے جملے ضرور بولنا، جب ہاتھ میں پانی کا کوزہ آئے نا تو کوفے کی طرف رخ کر کر جناب زینب کو یاد کر کر جملہ کہنا، ہاتھوں میں پانی کا کوزہ لے کے کہنا ہائیو میرے روزے دار بابا، ہائیو میرے زخمی بابا، ہائیو میرے بے کس بابا،
آئیو میرے پیاسے بابا، عزادارو جناب زینب بابا کو اٹھا اٹھا کے کہتی ہے بابا بابا روزہ افطار کر لیجئے۔ آئیو میرے روزے دار بابا، 3 دن کا پیاسا بابا خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ عزادارو آخری جملے پڑھ رہے ہو۔ مومنات گرامی، بی بی زینب نے کہا طبیب کو بلائیے۔ طبیب آیا۔ جب طبیب آیا نا، مولا کے زخم کو دیکھا، طبیب نے پتہ کیا جملہ کہا؟ کہنے لگا سر پہ زرد پٹی تھی، کہا علی کا رنگ اس سے بھی زرد تھا، کہا لیکن ایک چیز مشکل تھی کہ علی کے ہونٹ نیلے تھے۔ پتہ چلا زہر میں بجھی ہوئی تلوار، علی کے بدن میں زہر چل رہا تھا۔ عزادارو طبیب نے امام حسن کو باہر بلایا، کہا حسن مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ واقعہ پتہ ہے نا آپ کو، اب ذرا سنیے گا۔ جب امام حسن طبیب کو لے کر گئے نا تو علی نے غش سے آنکھ کھولی، کیا دیکھا حجرے میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ علی نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، علی نے ہاتھوں کو زمین پہ مارنا شروع کیا، علی نے رو کر کہا انا للہ۔ ابھی مولا کا یہ جملہ تھا، پردے سے زینب باہر آ گئے۔ آئیو میرے بابا، بابا بیٹی مر نہ جائے، بابا جنازہ کیسے اٹھاؤ؟ سینے پہ ہاتھ مار کر کہو ہائے علی آج آپ کا جنازہ۔ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ